آج جو موضوع ہم نے اٹھایا ہے وہ شاید انسان کی سب سے بڑی پہیلی ہے۔ ایک ایسا سوال جس پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے کہ پہلے کیا آیا، سوچ یا زبان؟ مطلب کیا ہم اس لیے بول پاتے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں، یا پھر ہم سوچ ہی اس لیے پاتے کہ ہمارے پاس بولنے کے لیے زبان ہے؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ ایک پورا نظام ہے جس کے ذریعے ہم حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس پر سوچتے ہیں۔ اچھا، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے خیال سے ہوتی ہے کہ زبان وہ علامتوں کا کھیل ہے۔ علامتیں یعنی سمبلز۔ جی یہ تو ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اکثر تو بغیر سوچے سمجھے۔ بالکل، جیسے سڑک پر لال بتی کا مطلب ہے رک جاؤ، جی یا کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کا مطلب ہے خوشی۔ جی یہ چیزیں خود تو کچھ نہیں، لیکن یہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مواد کے مطابق علامت کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ کی مثال بہت اچھی تھی۔ ایک اور مثال لیں، کہیں سے دھواں اٹھتا نظر آئے تو ہمارا دماغ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے، چاہے ہمیں آگ نظر نہ بھی آ رہی ہو۔ بالکل، دھواں آگ کی علامت بن گیا۔ اسی طرح ایک چیخ اس درد کی علامت ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ زبان اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ تو لفظ کرسی اصل کرسی نہیں ہے، لیکن اسے سنتے ہی ہمارے ذہن میں کرسی کا پورا تصور آ جاتا ہے۔ جی، یعنی زبان ایک طرح کا شارٹ کٹ ہے، ایک کوڈ ہے جس سے ہم پوری دنیا کو اپنے ذہن میں بسا لیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، مواد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زبان صرف بولنے تک محدود نہیں ہے، اس کی تو حواس کی بنیاد پر بھی قسمیں ہیں۔ جی، اور یہیں سے یہ موضوع اور بھی دلچسپ ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے لمسی زبان یا ٹیکچول لینگویج۔ لمسی زبان مطلب چھونے والی زبان؟ جی، جو مکمل طور پر چھونے کے احساس پر مبنی ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال لورا برجمن کی ہے، ایک ایسی بچی جو 19ویں صدی میں نہ دیکھ سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ اوہ جی جی۔ تو اس کے اساتذہ نے اس سے بات کرنے کا ایک طریقہ نکالا۔ وہ اس کی ہتھیلی پر چیزوں کے نام کے حروف لکھتے تھے۔ واہ، ذرا سوچیں، ایک پوری دنیا کا علم اور رابطہ صرف چھونے کے احساس کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا۔ جی، یہ تو دماغ کو گھما دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زبان کو کانوں یا آنکھوں کی ضرورت نہیں، اسے صرف ایک نظام کی ضرورت ہے جسے دماغ سمجھ سکے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ دوسری قسم ہے بصری زبان یا ویژول لینگویج۔ جیسے اشاروں کی زبان؟ بالکل، جیسے سماعت سے محروم افراد کی اشاروں کی زبان۔ اور یہ صرف ہاتھ ہلانا نہیں ہے، یہ ایک مکمل پیچیدہ زبان ہے۔ اس کی اپنی گرامر ہوتی ہے، اپنے محاورے۔ جی، اور اپنی شاعری تک ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری قسم آتی ہے سماعی یا زبانی زبان یعنی اورل لینگویج، جو ہم اور آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ جی، مواد کے مطابق یہ سب سے طاقتور اور انسانی ذہن کے لیے سب سے موزوں ہے، کیونکہ آواز کے ذریعے ہم بہت کم وقت میں بہت پیچیدہ خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی حواس کی بنیاد پر تقسیم، لیکن مواد میں ایک اور گہری تقسیم کا ذکر ہے جو علامت اور سوچ کے رشتے پر مبنی ہے۔ جی، مصنوعی اور فطری زبان، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ اس بحث کا مرکزی حصہ ہے۔ مصنوعی یا آرٹیفیشل لینگویج وہ ہے جسے انسان نے شعوری طور پر کسی خاص مقصد کے لیے بنایا اور منظم کیا ہے۔ سوچ سمجھ کر؟ جی، اس کا ہر اصول، ہر علامت سوچی سمجھی ہوتی ہے۔ جیسے ریاضی کی زبان، 2+2=4۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی طرح سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہے۔ اس کی اور کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ جیسے کمپیوٹر پروگرامنگ کی زبانیں، پائتھن یا C++؟ بہترین مثال، وہ بالکل اسی زمرے میں آتی ہیں۔ کیمسٹری کے فارمولے جیسے پانی کے لیے H2O یا موسیقی کے نوٹس، یہ سب مصنوعی زبانیں ہیں۔ اچھا، انہیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ابہام کو ختم کرنا اور واضح طور پر معلومات کا تبادلہ کرنا۔ تو اگر یہ مصنوعی زبان ہے تو فطری زبان کیا ہوئی؟ کیا وہ جنگل کی زبان ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ فطری زبان یا نیچرل لینگویج وہ علامتیں ہیں جو ہم بغیر کسی ارادے یا منصوبہ بندی کے بے ساختہ استعمال کرتے ہیں۔ خود بخود؟ جی، یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے۔ جیسے تکلیف میں منہ سے
आह निकल जाना, हैरत में आंखें फैल जाना या गुस्से में मुट्ठियां भिन जाना, ये रद्द अमल हमें किसी ने सिखाए नहीं, ये हमारे अंदर मौजूद हैं। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है, क्या एक चीख वाकई ज़बान है या ये सिर्फ एक गैर इरादी रद्द अमल है? बहुत अहम नुक्ता है। ज़ुबान के लिए तो इरादा और माने ज़रूरी है ना? एक जानवर भी तकलीफ में चीखता है, तो क्या वो भी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है? इस पर माहिरीन में भी बहस होती है। मवाद के मुताबिक ये इब्तिदाई ज़ुबान है। अच्छा, इसमें शायद वो पेचीदा मानी ना हो जो हमारी गुफ्तगू में होते हैं, लेकिन ये मालूमात ज़रूर मुंतकिल करती है। अगर आप किसी को तकलीफ में चीखता सुनते हैं तो आपको ये पैगाम मिलता है कि यहाँ खतरा है या इसे मदद की ज़रूरत है। सही। तो इब्लाग तो हो रहा है। इब्लाग तो है, लेकिन बहुत बुनियादी सतह पर। तो फिर हमारी आम बोलचाल यानी स्पीच वो कहाँ फिट होती है? ये फितरी लगती है क्योंकि हम इसे आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन इसके तो बाकायदा कवायद और अल्फाज हैं जी, जो इसे मसनूई जुबान जैसा बनाते हैं। और यही वो जगह है जहाँ ज़बान का जादू सामने आता है। मवाद कहता है कि गुफ्तगू या स्पीच ही असल इंसानी जुबान है और ये इन दोनों अक़साम का हुसैन इम्तिजाज है। अच्छा, ये फितरी है क्योंकि बोलने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन ये मसनूई भी है क्योंकि हर ज़बान के अपने बनाए हुए कवायद और अल्फाज हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ सोच को बयान करने का आला नहीं है, ये सोच को पैदा करने की फैक्ट्री है। सोच को पैदा करने की फैक्ट्री, वाह, ये बहुत गहरी बात है। यानी हम सिर्फ वो नहीं बोलते जो हम सोचते हैं, बल्कि हम सोचते ही इसलिए हैं कि हमारे पास बोलने के लिए अल्फाज हैं। बिल्कुल, ज़बान के बगैर हमारे ख्यालात बहुत धुंधले और बेतरतीब होंगे। अल्फाज हमें अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करने, उनकी दर्जाबंदी करने और उन पर मज़ीद सोचने का मौका देते हैं। सही। आप किसी पेचीदा मसले के बारे में सोचने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि आप अपने जहन के अंदर खुद से बातें कर रहे हैं। ये तो सच है। अफलातून ने इसी बात को सदियों पहले कहा था, फिक्र रूह की अपनी जात से खामोश और अंदरूनी गुफ्तगू है। वाह, अफलातून की ये बात मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। जब मैं कोई मुश्किल मसला हल करने की कोशिश करती हूँ तो मैं वाकई अपने आप से सवाल जवाब कर रही होती हूँ। अच्छा, अगर ये करूँ तो क्या होगा? नहीं, ये ठीक नहीं, चलो दूसरा रास्ता सोचते हैं। जी बिल्कुल। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ये भी एक किस्म की गुफ्तगू है। तो अगर सोच और जुबान इस तरह एक दूसरे में गुंधे हुए हैं तो फिर वही पहला सवाल वापस आ जाता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? जी, ये ताल्लुक बना कैसे? और यही इस मौजू का सबसे बड़ा नफ्सियाती और फलसफियाना सवाल है, जुबान की इब्तदा। मवाद हमें बताता है कि ये सवाल इतना पुराना है जितना खुद फलसफा। अच्छा। इस मसले को समझने के लिए कुछ बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या बोलने की सलाहियत इंसान को कहीं से मिली है या ये उसकी अपनी ईजाद है? यानी क्या ये एक खुदाई तोहफा है जैसा कि बहुत से मज़हब में माना जाता है, या फिर ये इंसान की अपनी मेहनत का नतीजा है? जी, यही दो बड़े नजरिए हैं। पहला नजरिया, जिसे इल्हामी नजरिया कहते हैं, ये मानता है कि जुबान इंसान को किसी बालातर ताकत की तरफ से अता की गई है। और दूसरा? लेकिन अगर हम उसे साइंसी नुक्ता नजर से देखें और ये माने कि ये इंसान की अपनी ईजाद है, तो फिर एक और सवाल पैदा होता है कि ये ईजाद हुई कैसे? जी हाँ, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? इसके भी दो मुमकिन रास्ते बताए गए हैं। पहला नजरिया बहुत दिलचस्प है, इसे मुहायदे का नजरिया या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। मुहायदे का नजरिया? जी, इसके मुताबिक कदीम इंसान किसी दिन एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि आज से हम इस चार टांगों वाली चीज को पत्थर कहेंगे और इस हरे भरे वजूद को दरख्त। हाँ, ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। इस मुहायदे पर बात करने के लिए भी तो कोई जबान पहले से होनी चाहिए थी। बिल्कुल। ये तो ऐसा ही है जैसे आप कहें कि हमने एक मीटिंग की ये फैसला करने के लिए कि मीटिंग कैसे करनी है। ये तो एक मंतकी तजाद है। आपने इस नजरिए की सबसे बड़ी कमी को पकड़ लिया। इसी वजह से ज्यादातर माहिरीन इसे मुस्तरद करते हैं। तो फिर दूसरा इम्कान क्या है? तो फिर दूसरा इम्कान सामने आता है जो ज्यादा काबिल कबूल लगता है, तदरीजी नुशनुमा का नजरिया या इवोल्यूशनरी थियरी। यानी जबान एक दिन में नहीं बनी, बल्कि हजारों लाखों सालों में आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ी। बिल्कुल। उस नजरिए के मुताबिक ये सफर फितरी जबान से शुरू हुआ।
यानी चीखों, गुर्राहटों, इशारों और बेमानी आवाजों से। अच्छा, शायद हमारे आबाओ अजदाद शिकार के दौरान एक दूसरे को खबरदार करने के लिए खास किस्म की आवाजें निकालते होंगे। या खतरे की मुख्तलिफ अक़साम के लिए मुख्तलिफ चीखें मखसूस होंगी, जैसे शेर आया के लिए एक तरह की चीख और सांप है के लिए दूसरी तरह की। जी बिल्कुल, और वक्त के साथ साथ ये आवाजें ज्यादा मुनज़्ज़म और पेचीदा होती गईं। उनमें नए माने शामिल होते गए और आखिरकार उन्होंने अल्फाज और ग्रामर की शक्ल इख्तियार कर ली। सही। ये कहानी ज्यादा मंतकी लगती है। जी, और ये हमें वापस उसी ख्याल पर ले आती है कि ज़बान और सोच साथ साथ परवान चढ़े। अच्छा, जैसे जैसे इंसान के समाजी ताल्लुकात पेचीदा होते गए, उसे बेहतर इब्लाग की जरूरत पड़ी, और जैसे जैसे उसकी जबान बेहतर होती गई, वो मजीद पेचीदा ख्यालात सोचने के काबिल होता गया। तो ये एक दूसरे को तकवीयत देने वाला अमल था। जी, जो लाखों साल तक जारी रहा। तो आज हमने ज़बान की तारीफ से सफ़र शुरू किया, इसे अलामतों का एक निज़ाम समझा, फिर उसकी हिस्सियाती और साख्ती अक़साम को देखा, और आखिरकार इस बुनियादी सवाल की गहराई में उतरे कि ज़बान और सोच का रिश्ता कैसे वजूद में आया। जी, ये सिर्फ एक इल्मी बहस नहीं है, ये तो इंसानी इर्तिका की कहानी है। और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये सवालात आज भी उतने ही अहम हैं जितने 1000 साल पहले थे। आज मसनूई ज़हानत या एआई के माहिरीन उन्हीं सवालात से जूझ रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक मशीन वाकई सोच सकती है? जी, क्या वो अपनी ज़बान खुद बना सकती है? न्यूरोसाइंस के माहिरीन दिमाग को स्कैन करके ये देख रहे हैं कि सोच और ज़बान के अमल दिमाग के किन हिस्सों में होते हैं और वो कैसे जुड़े हुए हैं। ये मवाद हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देता है। इसमें बताया गया है कि वक्त के साथ साथ ज़बान की इब्तिदा के इन सवालात के मुख्तलिफ हल पेश किए गए। जी, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि वो हल क्या थे और आज के दौर में साइंस किस नज़रिए के सबसे करीब है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ज़ुबान इर्तिका का नतीजा है, तो क्या ये अब भी इर्तिका के अमल से गुजर रही है? यानी इंटरनेट, इमोजीज और मीम्स की ज़बान, क्या ये हमारे सोचने के अंदाज को बदल रही है? बिल्कुल। क्या 1000 साल बाद का इंसान इसी तरह सोचेगा जिस तरह हम सोचते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद ज़ुबान कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मुसलसल सफ़र है। ये मवाद हमें इस सफ़र के आगाज़ की एक झलक दिखाता है, लेकिन ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस सफ़र की अगली मंजिल क्या होगी। जी, और ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको मजीद गौर करना चाहिए। कभी सोचा है कि लफ्ज़ कुर्सी का खुद उस चीज़ से कोई गहरा, कोई फितरी ताल्लुक है, या हम सब ने मिलकर बस ये तय कर लिया कि उसे यही कहना है? ये सवाल बज़ाहिर बहुत सादा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल बचपन वाला सवाल है। लेकिन असल में इसी एक सवाल के पीछे फ़लसफ़े की, आप कह लें, 2500 साला तारीख छुपी हुई है। बिल्कुल, और आज हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं। जी, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है ज़बान की इब्तिदा, यानी अल्फाज आते कहाँ से हैं? क्या वो हकीकत का कोई आईना है या सिर्फ एक औजार? जी, और हमारे ज़राए हमें सीधा कदीम यूनान लेकर जाते हैं, ख़ास तौर पर अफलातून और उसके दौर के मुफक्किरीन के पास। तो आज का हमारा मकसद क्या है? आज हम ज़बान की इब्तिदा के बारे में दो बुनियादी और बिल्कुल मुखालिफ नज़रियात को समझने की कोशिश करेंगे। एक नज़रिया ये है कि ज़बान फितरत यानी नेचर पर मबनी है, और दूसरा ये कि ज़बान एक मुहायदा यानी कन्वेंशन है, एक समाजी इत्तेफाक, और ये बहस आज भी लिसानियात और फ़लसफ़े में जिंदा है। बहुत खूब। तो फिर आइए इस फिक्री मैदान में उतरते हैं। पहले इस नज़रिए से शुरू करते हैं जो शायद ज़्यादा सीधा लगता है, कि ज़ुबान इंसान की अपनी इजाद है। जी, ये नज़रिया कहता है कि अल्फाज और चीज़ों के दरमियान कोई कुदरती रिश्ता नहीं है, हमने बस अपनी सहूलत के लिए चीज़ों पर लेबल लगा दिए हैं। अच्छा, और इस सोच का बड़ा नाम कौन है? इस सोच का एक बहुत बड़ा नाम है डेमोक्रिटस। ये वही फ़लसफ़ी हैं जो एटम के नज़रिए के लिए भी मशहूर हैं। अच्छा, वही डेमोक्रिटस। जी,
उनके नजदीक जुबान मुकम्मल तौर पर एक समाजी मुआहदे का नतीजा थी। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जुबान हमारी मर्जी से बनी है, ये तो कुछ कमजोर दलील लगती है। क्या इनके पास कोई ठोस मंतिक भी थी इसे साबित करने के लिए? यकीनन थी, और उनकी मंतिक बहुत दिलचस्प है। उन्होंने जुबान की खामियों को ही अपने नजरिए का सबूत बनाया। जुबान की खामियों को मतलब? मसलन उन्होंने कहा कि देखें, एक ही लफ्ज के कई मायने होते हैं। जैसे उर्दू में लफ्ज कान है। हाँ, अच्छा, हाँ, जिस्म का हिस्सा भी है और सोने की कान यानी माइंड भी। बिल्कुल। को इनका नुक्ता ये था कि अगर जुबान कोई आसमानी या कुदरती चीज होती तो वो रियाजी की तरह बिल्कुल परफेक्ट होती, इसमें कोई इबहाम ना होता। ये जो खामियां हैं ना, यही इसके इंसानी होने की निशानी है। वाह, यानी जुबान की इम्परफेक्शन ही उसका सबूत है। बिल्कुल यही। आपने उनकी सोच का निचोड़ बयान कर दिया। कदीम यूनानियों ने इसके लिए एक खास इस्तिलाह भी रखी थी, पॉलीसीमॉन, यानी कसीरुल मानी। पॉलीसिमॉन, अच्छा, तो ये तो हो गई एक खामी, और क्या था? जी, उनकी दूसरी दलील ये थी कि अक्सर एक ही चीज के कई नाम होते हैं। जैसे सूरज, आफताब, खुर्शीद। बिल्कुल। अगर नाम फितरी तौर पर चीज से जुड़ा होता तो एक चीज का एक ही असली नाम होना चाहिए था। यूनानियों ने उसे आइसोरोपॉन का नाम दिया, यानी मुतरादिफात का वजूद। ये भी बहुत मजबूत दलील है। और तीसरी दलील शायद सबसे दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है, हालांकि वो नाम की मुस्तहिक हैं। मसलन? जैसे 2 सितारों के बीच की खाली जगह या उंगलियों के दरमियान का खला। अगर नाम देना एक कुदरती अमल होता तो हर काबिले जिक्र चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता। इसे उन्होंने एनोमेनॉन कहा, यानी बेनामी का मसला। तो इबहाम, मुतरादिफात और बेनामी, इन 3 खामियों की बुनियाद पर डेमोक्रिटस ने साबित किया कि जुबान इंसान का बनाया हुआ एक नामुकम्मल लेकिन कारआमद निज़ाम है। जी हाँ, और यही ख्यालात हमें अफलातून के मशहूर मुकालमे क्राइटेलिस में भी मिलते हैं। वहाँ एक किरदार है हर्मोजीनियस, जो इसी नजरिए की भरपूर वकालत करता है। वो क्या कहता है? वो साफ कहता है, मैं ये नहीं मान सकता कि नामों की दुरुस्ती के लिए मुआहदे और इत्तेफाक के अलावा कोई और उसूल हो सकता है। बहुत दो टोक मौक़िफ़ है। और वो अपनी बात को साबित करने के लिए एक ऐसी मिसाल देता है जो आज भी चौंका देती है। अच्छा, वो क्या है? वो कहता है, हम अक्सर अपने गुलामों के नाम बदलते हैं और नया दिया गया नाम पुराने जितना ही दुरुस्त होता है। गुलामों के नाम बदलने की मिसाल? ये एक बहुत ताकतवर और कुछ हद तक परेशानकुन मिसाल है। जी, ये इस नजरिए को एक बहुत ठोस अमली शक्ल देती है कि नाम सिर्फ ताकत और सहूलत का खेल है। लेकिन क्या ये मिसाल हर चीज पर लागू होती है? मेरा मतलब है, गुलाम तो इंसान की मिल्कियत थे, लेकिन क्या पहाड़ या दरिया का नाम भी उतनी ही आसानी से बदला जा सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही वो नुक्ता है जहां ये नजरिया थोड़ा कमजोर पड़ता है और दूसरे नजरिए के लिए जगह बनती है। ये तो एक इंतहा हो गई। जुबान एक औजार है जिसे हम बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से जुबान का जादू, उसकी रूह गायब है। क्या इसके बिल्कुल मुखालिफ भी कोई सोच थी? कोई ऐसा जो कहता हो कि नहीं, नामों में वाकई कोई गहरा राज छुपा है? बिल्कुल, और ये दूसरा नजरिया कहीं ज्यादा पुरस्रार और दिलचस्प है। इसका ताल्लुक हेराक्लिटस और खास तौर पर उनके शागिर्द क्राइटेलिस से जोड़ा जाता है। हेराक्लिटस? जी, उन्हें अल्फाज की जड़ों, उनकी एटिमोलॉजी से गहरी दिलचस्पी थी। वो समझते थे कि अल्फाज के अंदर कायनात के राज छुपे हैं। तो क्या वो ज़बान को इल्हामी या खुदा की तरफ से अता करदा मानते थे? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके पैरोकार, खासतौर पर क्राइटेलिस, इस नजरिए को एक नई इंतहा पर ले गए। क्राइटेलिस का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और अटल था। नाम फितरी हैं, इंसानी मुआहदे का नतीजा नहीं। एक मिनट, फितरी नामों से उनकी क्या मुराद थी? क्या मतलब था कि पत्थर का लफ्ज खुद अपनी साख्त में इतना ही सख्त और ठोस है जितना कि असल पत्थर? करीब करीब यही मतलब था। क्राइटेलिस का मानना था कि हर चीज का एक सही नाम होता है और उस नाम में उस चीज की असल फितरत, उसका जौहर छुपा होता है। अच्छा, तो ये सही नाम तमाम इंसानों के लिए एक ही है, चाहे वो यूनानी हो या कोई और? उनके नजदीक हाँ,
बस शायद वो उसे मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करते हों। उनके लिए नाम सिर्फ लेबल नहीं थे, बल्कि हकीकत के एक्स-रे की तरह थे। यानी अगर मैं अपनी मेज़ को हाथी कहना शुरू कर दूं, तो क्राइटेरियस के मुताबिक ये सरासर गलत होगा, क्योंकि हाथी नाम में मेज़ की हकीकत नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा। उनके नज़दीक अगर आप किसी चीज़ का गलत नाम लेते हैं तो आप सिर्फ गलती नहीं कर रहे, बल्कि आप दरअसल कुछ कह ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ बेमायने आवाज़ें निकाल रहे हैं। अजब बात है। उनका एक मशहूर कॉल है, जो एक को जान लेगा वो दूसरे को भी जान लेगा। यानी जो किसी चीज़ के सही नाम को समझ लेगा वो खुद उस चीज़ की हकीकत को भी समझ लेगा। ये तो बिल्कुल 180 डिग्री का फ़र्क है। एक तरफ हिरमोजीनियस कह रहा है कि गुलाम का नाम बदल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ क्राइटेलस कह रहा है कि अगर तुमने दरिया को आग कहा तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। जी। तो जब ये दो बिल्कुल मुखालिफ नज़रियात अफलातून के मुकालमे में टकराते हैं तो इस मसले को कैसे हल करता है? यही इस मुकालमे का सबसे शानदार हिस्सा है। अफलातून इस बहस को हल करने के लिए सुकरात को मैदान में उतारता है। अच्छा, सुकरात। जी, और सुकरात किसी एक फरीक का साथ नहीं देता, बल्कि वो अपनी मशहूर ज़माना मंतिक और सवाल दर सवाल के तरीके से दोनों नज़रियात का, आप कह लें, पोस्टमार्टम करता है। वो ख़ास तौर पर क्राइटेलिस को उसके अपने ही नज़रिए की मंतकी इंतहा तक धकेल देता है। और वो मंतकी इंतहा क्या है? आखिर में क्राइटेलिस क्या मानने पर मजबूर हो जाता है? सुकरात उससे पूछता है कि अच्छा, अगर हर चीज का एक सही नाम है तो ये पहला नाम रखा किसने? वो पहला इंसान कौन था जो इतना दाना था कि उसने चीजों की हकीकत को देखकर उनके ऐन मुताबिक नाम रख दिए? ये तो बहुत गहरा सवाल है। जी, और मुसलसल सवालात के दबाव में आकर क्राइटेलिस एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसके पास सिर्फ एक ही जवाब बचता है। ये एतराफ उस पूरे मुकालमे का क्लाइमैक्स है। और वो क्या है? वो कहता है, ए सुकरात, मैं ये यकीन रखता हूं कि इस मामले की दुरुस्त हकीकत ये है कि एक गैर इंसानी यानी फौकुल बशर कुव्वत ने अशिया को उनके अव्वलीन नाम दिए और वही नाम लाजमन उनके हकीकी नाम हैं। वाह! यानी मंतिक के दबाव में आकर फितरी नामों का नजरिया लाजमी तौर पर एक माफौकुल फितरत या इल्हामी नजरिया बन जाता है। जी बिल्कुल। उसे ये मानना पड़ता है कि ये नाम इंसानों के बस की बात नहीं, ये जरूर किसी देवता या किसी आला हस्ती ने अता किए हैं। सुकरात ने उसे एक ऐसे मंतिकी कोने में धकेल दिया जहां से निकलने का वाहिद रास्ता अलूवियत का था। बिल्कुल। सुकरात ये दिखाता है कि फितरी नामों का नजरिया अगर अपनी मंतिक पर कायम रहे तो उसे लाजमन एक माफौकुल फितरी वजाहत को कबूल करना पड़ेगा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये 2500 साल पुरानी बहस आज 21वीं सदी में हमारे लिए क्यों अहम है? इसका असर बहुत गहरा है। ये कदीम बहस दरअसल जदीद लिसानियात और फ़लसफ़ा ज़ुबान की बुनियाद है। आज भी जो बड़े सवालात इन शोबों में ज़ेरे बहस हैं, उनकी जड़ें इसी मुकालमे में मिलती हैं। मसलन कौन से सवालात? मसलन ये बुनियादी सवाल कि क्या हमारी ज़बान हमारी हकीकत को तश्कील देती है या सिर्फ उसे बयान करती है? क्या हमारे ख़यालात ज़बान से पहले मौजूद होते हैं या ज़बान ही हमें सोचने के काबिल बनाती है? और ये ख्याल आज भी जिंदा है? जी, कुछ माहिरीन मानते हैं कि हमारी ज़बान हमारी सोच की हदें तय करती है। इसकी कोई जदीद मिसाल है? जी, एक बहुत मशहूर तहकीक है। कुछ ज़बानों में मुस्तक़बिल के लिए कोई अलग से ज़माना टेंस नहीं होता। वो हाल के सीगे को ही मुस्तक़बिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं कल आता हूँ। अच्छा। तहकीक से ये दिलचस्प बात सामने आई है कि ऐसी ज़बानें बोलने वाले मुआशरों में लोग बचत ज़्यादा करते हैं और मुस्तक़बिल के लिए बेहतर मंसूबाबंदी करते हैं। ये तो हैरानकुन बात है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नज़रिया ये है कि उनकी ज़बान मुस्तक़बिल को हाल से करीब तर महसूस करवाती है। वो मुस्तक़बिल को कोई दूर दराज अलग थलग चीज़ नहीं समझते, बल्कि हाल का ही एक तसलसल समझते हैं। गोया ज़बान उनकी हकीकत और उनके रवैये को तश्कील दे रही है। जी, ये बिल्कुल क्राइटेलिस के नज़रिए की एक जदीद शक्ल है। तो ये बहस सिर्फ अल्फाज के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है कि हमारा शऊर हकीकत को कैसे समझता और तरतीब देता है। गोया सवाल ये है कि क्या ज़ुबान एक खिड़की है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, या ये वो ऐनक है जिसके रंग हमारी दुनिया को मुतय्यन करते हैं? आपने इसे बेहतरीन अल्फाज में बयान किया है।
تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زبان کی ابتدا کے بارے میں دو بہت طاقتور اور مخالف نظریات کا تصادم دیکھا۔ ایک طرف زبان بطور انسانی معاہدہ، ایک عملی اوزار، اور دوسری طرف زبان بطور حقیقت کی کلید، ایک پراسرار نظام جو کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اور اس تصادم نے ہمیں ان بنیادی سوالات تک پہنچایا جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ جی، اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فرمائیے۔ دیکھیں، ذرائع میں کریٹلس منطقی دباؤ کے تحت ایک غیر انسانی قوت کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم اس الہامی تصور کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں تو کیا اس فوق البشر قوت کو کسی اور معنی میں دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ شاید یہ قوت کوئی دیوتا نہیں بلکہ خود انسانیت کا اجتماعی اور ارتقائی شعور ہے۔ وہ ہزاروں سال پر محیط عمل جس میں انسان نے تجربات سے اشیاء کے لیے درست آوازیں اور الفاظ تلاش کیے، جیسے اونوموٹوپیا، دھڑام یا سرسراہٹ۔ جی، وہ اس کی ایک سادہ مثال ہے۔ تو آخری سوال یہ بنتا ہے کہ اگر نام خدا کی طرف سے نہیں دیے گئے تو پھر کسی نام کے حقیقی یا درست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ محض ایک شاعرانہ خیال ہے یا اس میں کوئی گہری سچائی پوشیدہ ہے جس کی تلاش آج بھی جاری ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ الفاظ اور چیزوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ یعنی کیا کوئی حقیقی تعلق ہے بھی یا نہیں؟ جی بالکل، مطلب کیا لفظ گلاب میں کوئی ایسی خاصیت ہے جو اسے واقعی گلاب بناتی ہے؟ یا یہ صرف ایک لیبل ہے، ایک سٹیکر جس پر ہم سب نے اتفاق کر لیا ہے؟ ہاں، کیا زبان حقیقت کا آئینہ ہے یا صرف ایک سہولت؟ یہ سوال فلسفے کے قدیم ترین اور گہرے ترین سوالات میں سے ایک ہے، اور اس سوال کے مرکز میں افلاطون کا ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ ہے، کرائٹلس۔ اور آج ہماری گفتگو کا مرکز یہی مکالمہ ہے۔ ہمارے پاس اس پر ایک تحقیقی مضمون بھی ہے جو اس کی گہرائی میں جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ افلاطون ان دو انتہاؤں کے بیچ کون سا راستہ نکالتا ہے۔ ایک طرف تو یہ نظریہ ہے کہ زبان مکمل طور پر انسان کی بنائی ہوئی یعنی منمانی چیز ہے، اور دوسری طرف یہ خیال ہے کہ زبان قدرتی ہے، شاید الہامی بھی، اور اس کا حقیقت سے گہرا تعلق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں افلاطون اس گتھی کو کیسے سلجھاتا ہے۔ بالکل، افلاطون اس مکالمے کا آغاز ہی اس خیال کو رد کرنے سے کرتا ہے کہ زبان مکمل طور پر من مانی یا کنونشنل ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ چیزوں کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے جو ہماری رائے یا خواہش سے آزاد ہے۔ مطلب آپ لکڑی کو اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے۔ آپ کو لکڑی کی ساخت کے مطابق ہی اسے کاٹنا پڑے گا؟ جی، آپ کو اس کی فطرت کے مطابق چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس کا زبان سے کیا تعلق؟ الفاظ تو ہم خود بناتے ہیں نا؟ یہیں پر افلاطون ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح چیزوں کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کی بھی ایک فطرت ہوتی ہے، اور نام رکھنا بھی ایک عمل ہے، یہ کوئی منمانا کھیل نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جس طرح کسی چیز کو بننے کے لیے ایک خاص آلہ ہوتا ہے جسے یونانی میں کرتا کہتے ہیں، شٹل انگریزی میں، وہ جو جلاہا استعمال کرتے ہیں دھاگوں کو تانے بانے میں سے گزارنے کے لیے، وہی، بالکل وہی، جس طرح اس آلے کا ایک خاص کام ہے دھاگوں کو الگ کرنا، اسی طرح نام بھی ایک آلہ ہے۔ ایک آلہ؟ جی، اور اس کا کام ہے چیزوں کی فطرت کو سمجھنا، سکھانا اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنا۔ تو افلاطون کے نزدیک نام صرف ایک لیبل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تعلیم اور امتیاز کا ایک اوزار ہے، ایک ایکٹیو ٹول۔ یہ بہت دلچسپ سوچ ہے، یعنی نام ایک غیر فعال اسٹیکر نہیں بلکہ ایک فعال اوزار ہے، جیسے ایک ہتھوڑا یا آری۔ بالکل۔ لیکن اگر یہ ایک اوزار ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اوزار کو بناتا کون ہے؟ کیا کوئی بھی اٹھ کر نام بنا سکتا ہے؟ بہترین سوال، اور افلاطون کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ اچھا، جیسے ہر کوئی ایک اچھا کرتا یا شیٹل نہیں بنا سکتا، اس کے لیے ایک ماہر کاریگر، ایک بڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح درست نام بنانے کے لیے بھی ایک ماہر کی ضرورت ہے۔ جی، افلاطون اسے قانون ساز یا لیجسلیٹر کہتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جسے چیزوں کی فطرت کا گہرا علم ہے۔ ایک منٹ رکیں، قانون ساز، یہ تو بہت بڑا لفظ ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمیٹی بیٹھ کر زبان ڈیزائن کرتی ہے؟
نہیں نہیں، یہ خیال تو کچھ عجیب لگتا ہے، کیونکہ زبانیں تو وقت کے ساتھ خود بخود پروان چڑھتی ہیں۔ جی افلاطون کا قانون ساز کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ اس کی وضاحت کے لیے بڑھئی کی مثال کو مزید آگے بڑھاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ایک بڑھئی شٹل بناتا ہے تو وہ صرف لکڑی کے ایک ٹکڑے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کے ذہن میں ایک مثالی شٹل کا تصور ہوتا ہے، ایک آئیڈیل شٹل کا فارم۔ بالکل، اور وہ اس مثالی تصور کو لکڑی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو یہاں افلاطون کا مشہور نظریہ امثال یا تھیوری آف فارمز آ جاتا ہے۔ جی اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھاؤں، افلاطون کا ماننا تھا کہ ہماری اس دنیا کی ہر چیز کا ایک مثالی کامل نمونہ ایک اور دنیا میں موجود ہے۔ بالکل، جیسے ہر کرسی اس مثالی کرسی کی ایک نامکمل نقل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہی نظریہ امثال ہے، اور افلاطون اسی نظریے کا اطلاق زبان پر کرتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک مثالی شٹل کا تصور ہے، اسی طرح ہر چیز کے لیے ایک مثالی نام کا تصور بھی موجود ہے۔ قانون ساز کا کام یہ ہے کہ وہ اس چیز کی فطرت کو دیکھے، پھر اس مثالی نام کے تصور کو سمجھے، اور پھر اسے آوازوں اور حروف کے ذریعے مادی شکل دے دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زبان میں نام ایک جیسے ہونے چاہیے؟ اگر ایک چیز کا ایک ہی مثالی نام ہے تو پھر انگریزی میں ہارس، فارسی میں اسب اور عربی میں فرس کیوں ہیں؟ نہیں، دیکھیں، افلاطون نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ وہ لوہار کی مثال دیتی ہے۔ اچھا، لوہار کی؟ جی، وہ کہتی ہے کہ ایک ماہر لوہار مختلف قسم کے لوہے سے ایک ہی کام کے لیے اوزار بنا سکتا ہے، لیکن ان سب کا ڈیزائن، ان کا فارم ایک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ماہر قانون ساز مختلف آوازوں اور ہجوں کا استعمال کر کے ایک ہی چیز کے لیے درست نام بنا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نام اس چیز کی فطرت کی صحیح عکاسی کرے۔ یعنی اصل چیز مواد نہیں بلکہ اس کا تصور ہے۔ بالکل، اصل چیز آوازیں نہیں بلکہ معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اب کچھ زیادہ منطقی لگ رہی ہے۔ تو ایک ماہر کاریگر ہے جو چیزوں کی فطرت کو سمجھ کر ان کے لیے اوزار یعنی نام بناتا ہے۔ جی، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اوزار صحیح بنا ہے یا نہیں؟ جیسے ایک شٹل کا بہترین جج تو جلاحا ہوگا جو اسے استعمال کرتا ہے۔ بالکل، اور افلاطون یہی کہتا ہے کہ نام کا سب سے بڑا منصف وہ ہے جو اسے استعمال کرتا ہے۔ اور ناموں کا استعمال کون کرتا ہے؟ سوال و جواب کرنے والا، مکالمہ کرنے والا، یعنی فلسفی، جسے افلاطون مباحث یا ڈائلیکٹیشن کہتا ہے۔ اچھا، وہی شخص جو حقیقت کی تلاش میں منطق اور مکالمے کا استعمال کرتا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ کوئی نام کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے میں کتنا کامیاب یا ناکام ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی گہری ہو رہی ہے۔ تو ایک درست نام کی بنیاد کیا ہے؟ افلاطون کہتا ہے کہ یہ تقلید یعنی امیٹیشن ہے۔ جی، تقلید۔ لیکن جب ہم تقلید کا لفظ سن کے رہے ہیں تو ذہن میں آتا ہے مطلب جانوروں کی آوازوں کی نقل کرنا، جیسے بلی کے لیے میاؤں۔ کیا افلاطون کا یہی مطلب ہے؟ یہ تو بہت محدود نظریہ لگتا ہے۔ نہیں، اور یہی اس نظریے کی خوبصورتی ہے۔ افلاطون واضح کرتا ہے کہ یہ ظاہری آواز کی نقل نہیں بلکہ کسی چیز کی اندرونی فطرت، اس کی ماہیت کی نقل ہے۔ اس کی ماہیت یعنی ایسنس؟ جی، اس کے ایسنس کی۔ اس کے نزدیک ایک مثالی زبان میں آوازوں اور حروف میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کی اصل حقیقت کی عکاسی کریں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آوازیں کسی چیز کی ماہیت کی نقل کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور، اسے ایسے سمجھیں جیسے فلموں میں ساؤنڈ ڈیزائن ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ سٹار وارز میں لائٹ سیبر کی آواز سنتے ہیں تو وہ کسی اصلی لائٹ سیبر کی ریکارڈنگ نہیں ہے۔ نہیں، ظاہر ہے۔ وہ ایک ایسی آواز ہے جو ماہرین نے اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ وہ آپ کو تیز، خطرناک اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کا احساس دلائے۔ وہ اس کے جوہر کی تقلید ہے۔ افلاطون کا نظریہ کچھ ایسا ہی ہے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ تو افلاطون کے مطابق حروف اور آوازیں بھی اسی طرح کام کرتی ہیں؟ اس کے خیال میں ایک مثالی زبان میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مکالمے میں کچھ ٹھوس مثالیں بھی دیتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ یونانی حرف رو یعنی رو جی، اس کی آواز میں ایک تھرتھراہٹ اور روانی ہے، اس لیے یہ حرکت یعنی موومنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے موضوع ہے۔ دلچسپ۔ اور کوئی مثال؟ وہ کہتا ہے کہ سسکاری آواز والے حروف جیسے س،
یا ش کی آوازیں Yeah. جنہیں انگریزی میں سبلنس کہتے ہیں، سیولنس، ٹھیک ہے. ان کو بولتے ہوئے منہ سے ہوا نکلتی ہے، اس لیے یہ پھونک مارنے یا ہوا سے متعلق چیزوں کے لیے مناسب ہے. اسی طرح حروف ڈیلٹا یعنی ڈیلٹا اور ٹاؤ یعنی ٹاؤ، جی. ان کی آواز میں ایک قسم کا ٹھہراؤ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس لیے یہ کسی چیز کو باندھنے یا ٹھہرنے کے عمل کو ظاہر کرتے ہیں. میں ایمانداری سے کہوں تو یہ مجھے تھوڑا سا قیاس سرائی پر مبنی لگتا ہے. کیا واقعی زبان اس طرح کام کرتی ہے؟ شاید نہیں. لیکن یہ سوچنا واقعی دلچسپ ہے کہ آوازوں کا بھی اپنا ایک مطلب ہو سکتا ہے جو براہ راست حقیقت سے جڑا ہو. اور آپ کا شک بجا ہے، کیونکہ یہیں سے خود افلاطون اس نظریے پر تنقید شروع کرتا ہے. اچھا. وہ اس مثالی تصویر کو پیش کرنے کے بعد حقیقت کی دنیا کی طرف لوٹتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ نام اتنے ہی قدرتی اور کامل ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں صرف الفاظ کا علم حاصل کرنا کافی ہے. بالکل. کیا ساری سچائی لغت میں یعنی ایٹیمالوجی میں چھپی ہوئی ہے؟ یعنی کیا ہم صرف لفظوں کی تاریخ اور ان کے معنی جان کر کائنات کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے، اور افلاطون اس نتیجے کو ہرگز قبول نہیں کرتا. یہاں سے وہ کرائٹیلس کے انتہا پسند نظریے پر کئی مضبوط حملے کرتا ہے. تو اس کا پہلا اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض تو بہت سیدھا اور عملی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زبانوں میں بہت سے الفاظ غلط بنے ہوئے ہیں. وہ چیزوں کی صحیح عکاسی نہیں کرتے. زبان کامل نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے، ہر زبان میں ابہام اور غلطیاں موجود ہیں. اس کا دوسرا اعتراض بہت گہرا اور فلسفیانہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یونانی زبان کے الفاظ کا تجزیہ کریں تو ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے. کیسا تضاد؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس نظریے کی تائید کرتے ہیں کہ کائنات ہر لمحہ بدل رہی ہے، یعنی ہر چیز بہاؤ میں ہے. جو فلسفی ہیراکلیتس کا نظریہ تھا؟ جی. لیکن ساتھ ہی زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو کائنات کے ٹھہراؤ اور وحدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو فلسفی پارمینیڈیز کا نظریہ تھا. تو افلاطون سوال اٹھاتا ہے کہ اگر زبان اتنی ہی قدرتی اور الہامی ہے تو کیا اس کے بنانے والے نے خود اپنے ساتھ تضاد کیا؟ بالکل. ایک ہی زبان میں دو بالکل مخالف فلسفے کیسے سما گئے؟ یہی تو نکتہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ زبان صرف حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ یہ انسانی نظریات اور غلط فہمیوں کی بھی عکاسی کرتی ہے. صحیح. پھر وہ تیسرا اعتراض پیش کرتا ہے جو شاید سب سے زیادہ قابل فہم ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے لیے فطری نام بنانا ممکن ہی نہیں. مثلاً اعداد یعنی نمبرز کو لے لیں. ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا. لفظ 5 کی آواز کا عدد 5 کی حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ اس میں تو کوئی فطری مناسبت نظر نہیں آتی. کوئی مناسبت نہیں. یہ خالصتاً ایک معاہدہ یا کنونشن ہے. ہم سب نے بس مان لیا ہے کہ اس مقدار کو 5 کہیں گے. یہاں فطرت کا کوئی عمل دخل نہیں. بالکل نہیں. اور پھر افلاطون اپنا سب سے بڑا، سب سے کاری وار کرتا ہے، ایک ایسا سوال جو اس پورے نظریے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پہلے نام رکھنے والے کا مخمصہ. افلاطون پوچھتا ہے، اگر چیزوں کو صرف اور صرف ناموں کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے تو جس شخص نے تاریخ میں پہلی بار کسی چیز کو نام دیا، اس نے اس چیز کو کیسے جانا؟ اوہ، یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والا سوال ہے. ایک مکمل پیراڈاکس. جی. اگر علم کے لیے نام ضروری ہیں تو پہلا نام رکھنے کے لیے علم کہاں سے آیا؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا. بالکل. اور افلاطون کے لیے یہ ایک فیصلہ کن دلیل تھی، ایک ناک آؤٹ پنچ. تو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا منطقی نتیجہ صرف ایک ہی نکلتا ہے. علم زبان پر مقدم ہے. علم زبان سے پہلے آتا ہے. یعنی آپ کو کسی چیز کا نام رکھنے کے لیے اس کا تھوڑا بہت علم پہلے سے ہونا ضروری ہے. جی. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ناموں کے مطالعے سے حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو پھر ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ایک طرف افلاطون کہتا ہے کہ زبان منمانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ فطری ہونی چاہیے. دوسری طرف وہ خود ہی ثابت کرتا ہے کہ ہماری موجودہ زبان نامکمل، تضادات سے بھری ہوئی اور بڑی حد تک معاہداتی ہے. جی. تو وہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ یہی افلاطون کے فلسفے کی خوبصورتی ہے. وہ انتہاؤں سے بچتا ہے اور ایک متوازن، حقیقت پسندانہ، درمیانی راہ اپناتا ہے.
अच्छा, वो एक मिसाली कामिल जुबान के इम्कान को तो तस्लीम करता है, एक ऐसी जुबान जो सदाकत का शफाफ आईना हो, लेकिन अमली तौर पर वो हमारी मौजूदा जुबानों को एक नामुकम्मल औजार समझता है। तो हमारी जुबानें दरअसल हैं क्या? कुदरती, मुहायदाती या कुछ और? अफलातून के नज़दीक हकीकी जुबान जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो इन सब का एक मुरक्कब है। ये जुज़वी तौर पर कुदरती, जुज़वी तौर पर मुहायदाती और जुज़वी तौर पर महज इत्तिफाकी है। तो इसकी तश्कील में किसी एक कानून साज का हाथ नहीं, बल्कि ये हजारों साल के इस्तेमाल, रिवाज, गलतियों और मुआहिदों से बनी है। इसलिए सच्चाई को सिर्फ अल्फाज के तज्जिए में तलाश करना एक खतरनाक और गुमराहकुन रास्ता हो सकता है। तो ज़बान एक औजार तो है, लेकिन एक ऐसा औजार जो कामिल नहीं है, शायद थोड़ा जंग आलूद और टेढ़ा भी है। बिल्कुल सही तशबीह है। और इस पूरी तवील बहस के आखिर में अफलातून 3 अहम नुकात वाज़े करता है जो इसके फ़लसफ़ाए ज़बान का खुलासा हैं। वो क्या हैं? पहला, अल्फाज तज्जिए के आलात हैं। ये तालीम और इम्तियाज़ का एक ज़रिया है जो हमें दुनिया को समझने, इसकी दर्जाबंदी करने और इसके बारे में बात करने में मदद देते हैं। ठीक है, दूसरा नुक्ता? दूसरा ये कि ज़बान की बुनियाद फितरत में है। ये महज एक समाजी मुआहिदा नहीं है जैसा कि कुछ फ़लसफ़ी समझते थे। इसकी जड़ें हकीकत में हैं, अगरचे बहुत से मामलात में रिवाज और इस्तेमाल ने अल्फाज के मानी मुतय्यन किए हैं। यानी एक कुदरती बुनियाद पर खड़ी इंसानी तामीर। जी। और तीसरा और शायद सबसे अहम नुक्ता वो ये है कि फ़िक्र ज़बान से पहले आती है। बिल्कुल, फ़िक्र ज़बान से पैदा नहीं होती बल्कि ज़बान फ़िक्र से जन्म लेती है। थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। चीज़ों को नाम देने से पहले हमें उन्हें जानना, उनका इदराक करना ज़रूरी है। जी, इल्म पहले है, ज़बान बाद में। ज़बान हमारे इल्म को मुनज़्ज़िम करने और दूसरों तक पहुंचाने का एक ज़रिया है, लेकिन ये इल्म का वाहिद ज़रिया या बुनियाद नहीं है। तो आज हमने देखा कि अफलातून ने किस तरह ज़बान के बारे में 2 इंतहा पसंद नज़रियात के दरमियान अपना रास्ता बनाया। उसने अल्फाज को हकीकत की अक्कासी के लिए बनाए गए आलात के तौर पर देखा, लेकिन साथ ही ये भी तस्लीम किया कि ये आलात नामुकम्मल हैं और इंसानी रिवाज और तारीख के हाथों तश्कील पाते हैं। ये ना तो मुकम्मल तौर पर मनमाने हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर कुदरती और कामिल। बिल्कुल। और अफलातून का हतमी नुक्ता जो उसने अपने मुकालमे के आखिर में दिया, आज 2500 साल बाद भी शायद पहले से ज्यादा अहम है। और वो क्या था? उसने कहा कि चीजों को उनके नामों में नहीं बल्कि खुद उनमें देखा जाना चाहिए। ये एक बहुत गहरी सोच है जिस पर गौर करने की जरूरत है। और यही आज के लिए हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच है। आज की दुनिया में जहां हम हर तरफ से मालूमात, खबरों, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और मुख्तलिफ बयानों में घिरे हुए हैं, जहां हर शख्स, हर ग्रोह, हर नजरिए पर कोई ना कोई लेबल लगा दिया जाता है। जी, तो क्या हम वाकई चीजों को खुद उनमें देख पाते हैं या हम सिर्फ उन नामों, उन लेबल्स और उन तारीफों के जरिए ही दुनिया को समझते हैं जो उन्हें दे दी गई हैं? क्या हम हकीकत को देख रहे हैं या सिर्फ उस पर लगे हुए टैग्स को पढ़ रहे हैं? आज जो हम रोज बोलते हैं, कभी सोचा है कि ये अल्फाज आते कहां से हैं? क्या लफ्ज कुर्सी में कोई ऐसी खास बात है जो उसे इस 4 टांगों वाली चीज से जोड़ती है, या हम सब ने बस मिलकर तय कर लिया कि चलो आज से इसे कुर्सी कहेंगे? ये बहस तो आप यकीन करें हजारों साल पुरानी है और इसके बिल्कुल मरकज में एक बहुत बड़ा नाम है अरस्तु। बिल्कुल। और हमारे पास आज अरस्तु का लिसानी फिलसफा कलाम बतौर रिवायत और रूह से कुछ बहुत दिलचस्प नुकात हैं जो इसी बहस की गहराई में जाते हैं। जी, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अरस्तु के नज़दीक ज़बान कुदरत का तोहफा है या इंसान की अपनी इजाद। सच कहो तो मुझे लगता था कि इसका कोई सीधा सादा सा जवाब होगा, लेकिन इन नोट्स को देखकर लग रहा है कि कहानी में काफ़ी मोड़ हैं। कहानी में बहुत मोड़ हैं और अरस्तु का जवाब जो है वो इन दोनों इंतहाओं के दरमियान एक बहुत खूबसूरत तवाज़ुन कायम करता है। चले फिर इसी तवाज़ुन को तलाश करते हैं। अरस्तु की एक मशहूर लाइन है जो हमारे माखिज में भी है, कलाम रूह के तासुरात की नुमाइंदगी है। जी, ये सुनने में बहुत फलसफियाना और भारी भरकम लगता है। आसान लफ्जों में इसका क्या मतलब है? ये रूह के तासुरात क्या बला है? देखें, ये अरस्तु के पूरे नजरिए की बुनियाद है।
اصل میں روح کے تاثرات سے اس کی مراد وہ تمام اندرونی تجربات، احساسات اور خیالات ہیں جو زبان سے پہلے بھی ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے خوشی کا احساس، کسی پھول کا تصور یا غصے کا جذبہ۔ ارسطو کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اندرونی کیفیات، یہ تاثرات تمام انسانوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، تمام انسانوں میں ایک جیسے؟ مطلب جو خوشی ایک پاکستانی کو محسوس ہوتی ہے وہی خوشی برازیل یا جاپان میں کسی شخص کو بھی محسوس ہوگی بنیادی سطح پر؟ جی بالکل، اس کا ماننا تھا کہ ہماری انسانی فطرت مشترک ہے، حالات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن خوشی، غم، خوف جیسے جو بنیادی احساسات ہیں وہ آفاقی ہیں۔ اور کلام یعنی بولنے کی جو ہماری صلاحیت ہے وہ ان اندرونی آفاقی تجربات کو باہر کی دنیا تک پہنچانے کا ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ یہ ایک پل کی طرح ہے جو ہمارے اندر کی دنیا کو باہر کی دنیا سے جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احساسات مشترک ہیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اگر خوشی کا احساس سب میں ایک جیسا ہے تو پھر کچھ زبانوں میں خوشی کے لیے درجنوں الفاظ کیوں ہیں اور کچھ میں صرف ایک یا دو؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جیسے انگلش میں جوائے، ہیپینس، بلس، ایکسٹسی، اور ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں صرف ایک ہی لفظ ہو۔ کیا یہ ارسطو کے نظریے کو چیلنج نہیں کرتا؟ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ارسطو اپنی تھیوری کی دوسری اور سب سے اہم پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بولنے کی صلاحیت تو قدرتی اور آفاقی ہے، لیکن اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے جو مخصوص الفاظ یا آوازیں ہم بناتے ہیں وہ ایک سماجی معاہدہ یعنی کنونشن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اندرونی احساس تو ایک ہے لیکن اس احساس کو نام کیا دینا ہے یہ ہر معاشرے نے خود طے کیا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بولنے کی مشینری یعنی ہمارے ووکل کارڈز، ہمارا دماغ، یہ قدرت نے دی ہے۔ جی، لیکن اس مشینری سے جو سافٹ ویئر یعنی زبان ہم چلاتے ہیں وہ ہم نے خود بنایا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال پانی کی ہے۔ پانی پینے کا احساس یا اس کی پیاس، یہ ایک آفاقی انسانی تجربہ ہے نا؟ بالکل۔ لیکن اس احساس یا اس چیز کے لیے جو لفظ ہے وہ معاہدے پر مبنی ہے۔ کوئی اسے پانی کہتا ہے، کوئی واٹر اور کوئی ماں۔ تینوں الفاظ بالکل مختلف ہیں لیکن وہ جس ایک ہی آفاقی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اور ماخذ میں تحریری علامات کی مثال بھی اسی لیے دی گئی ہے۔ جی بالکل، جیسے دنیا کی مختلف قوموں نے لکھنے کے لیے الگ الگ حروف یعنی الفابیٹس بنائے، اسی طرح بولنے کے لیے الگ الگ الفاظ بنائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے الفاظ کا حقیقت سے کوئی گہرا فطری یا کوئی جادوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف لیبل ہیں جن پر ہم نے اتفاق کر لیا ہے۔ صحیح۔ اگر ایسا ہے تو یہ تو اس کے اپنے استاد افلاطون کے نظریے سے بالکل الٹ بات ہو گئی نا؟ مجھے یاد ہے کہ افلاطون اور ایک اور فلسفی کریٹلس کا تو کچھ اور ہی ماننا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ارسطو کی اپنے استاد سے ایک بڑی فکری علیحدگی تھی۔ افلاطون اور خاص طور پر کریٹلس کا یہ ماننا تھا کہ ہر چیز کا ایک صحیح نام ہوتا ہے۔ صحیح نام؟ جی، ایک ایسا نام جو اس چیز کی اصل فطرت، اس کے ایسنس سے جڑا ہوتا ہے۔ گویا کہ لفظ آگ میں خود حرارت اور روشنی کی خاصیت موجود ہے۔ ارسطو نے اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اور کیسے مسترد کیا؟ کیا اس نے کوئی دلیل دی؟ اس نے سب سے بڑی دلیل نام کی اپنی تعریف میں ہی دے دی۔ ماخذ میں اس کی تعریف لکھی ہے، نام ایک ایسا لفظ ہے جس کا پورا مطلب محض معاہدے پر مبنی ہے۔ واہ! اس نے صاف کہہ دیا کہ نام میں فطری طور پر کچھ نہیں رکھا۔ کوئی بھی لفظ اس وقت تک بے معنی آواز ہے جب تک ہم یعنی ایک سماج مل کر یہ طے نہ کر لیں کہ اس آواز کا مطلب فلاں چیز ہوگی۔ لفظ بلی میں خود کوئی میاؤں کرنے والی خاصیت نہیں ہے، ہم نے بس اس جانور پر یہ لیبل چپکا دیا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اگر کل ہم سب مل کر طے کر لیں کہ کرسی کو میز کہیں گے اور میز کو کرسی، تو زبان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ زبان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس ہم سب کو بات سمجھنے میں کچھ دن لگیں گے۔ اسی لیے ارسطو ایک اور بہت بڑی بات کہتا ہے جو آج بھی بہت اہم ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ الفاظ کی تاریخ یا ان کی جڑوں یعنی ایٹیمولوجی کو کھود کر چیزوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا بے وقوفی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔
آج تو ہم ہر وقت الفاظ کی تاریخ اور ان کی اصل پر بحث کرتے ہیں. کیا ارسطو کے مطابق یہ سب وقت کا ضیاع ہے؟ وقت کا ضیاع تو نہیں، لیکن اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا. جیسے کیا ڈیموکریسی لفظ کے یونانی ماخذ ڈیموس یعنی عوام اور کریٹوس یعنی حکومت کو سمجھنے سے ہمیں جمہوریت کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا؟ ارسطو کے مطابق اس سے آپ کو جمہوریت کی حقیقت کا نہیں بلکہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جن قدیم یونانیوں نے یہ لفظ بنایا تھا وہ جمہوریت کو کس نظر سے دیکھتے تھے. اچھا، یعنی بنانے والوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. جی، لفظ بنانے والوں کی ذہنیت کا، اس تصور کی آفاقی سچائی کا نہیں. اس کے نزدیک حقیقت کا علم چیزوں کے براہ راست مشاہدے، تجربے اور منطق سے حاصل ہوتا ہے، الفاظ کی جراحی سے نہیں. الفاظ صرف اوزار ہیں، علم کا سرچشمہ نہیں. واہ، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے. مجھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ الفاظ میں کوئی جادوئی طاقت ہوتی ہے. یہ سن کر تھوڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ ارسطو کے نزدیک یہ صرف لیبل ہیں. مسکراتی ہے. لیکن اگر یہ صرف لیبل وعدے ہیں تو کیا زبان مکمل طور پر ایک انسانی ایجاد ہے، ایک مصنوعی نظام جیسے ٹریفک سگنل؟ مگر ہمارے ماخذ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ارسطو زبان کو مکمل طور پر اختیاری بھی نہیں سمجھتا تھا. یہ کیا تضاد ہے؟ یہی تو ارسطو کی سوچ کا کمال ہے. وہ انتہاؤں سے بچتا ہے. ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ الفاظ اور زبانیں ایک معاہدہ ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان وہ واحد جاندار ہے جسے قدرت نے کلام کی صلاحیت بخشی ہے. اچھا، یہ صلاحیت یعنی بولنے، سوچنے اور اپنے اندرونی احساسات کو آواز دینے کی اہلیت، یہ اتنی ہی فطری ہے جتنی ہمارے چلنے، پھرنے یا دیکھنے کی صلاحیت. یہ ہمیں قدرت کی طرف سے ملی ہے. یہ ہماری حیاتیاتی ساخت کا حصہ ہے. اچھا، تو فرق صلاحیت اور اس کے استعمال میں ہے. یہ بات مجھے ماخذ میں دی گئی رقص کی مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ آئی. بتائیے ذرا. کہ جسمانی حرکات یعنی چلنا، دوڑنا، ہاتھ پاؤں ہلانا، یہ سب فطری ہیں، یہ ہمیں قدرت سے ملی ہیں. لیکن انہی فطری حرکات کو استعمال کر کے رقص جیسا فن تخلیق کرنا، یہ انسان کا اپنا کام ہے. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا. اسی طرح آواز پیدا کرنے کی صلاحیت اور اس آواز کو معنی دینے کی خواہش فطری ہے، لیکن اس صلاحیت کو استعمال کر کے اردو، انگریزی یا چینی جیسی پیچیدہ زبانیں بنانا، یہ حادثاتی اور اختیاری ہے. یعنی قدرت نے ہمیں ایک شاندار آلہ دیا، بالکل، لیکن اس آلے سے کون سا نغمہ بنانا ہے یہ ہر ثقافت نے خود طے کیا. بالکل درست. مطلب ایک فطری بنیاد ہے جس پر ہم نے اپنی مرضی کی ثقافتی عمارت تعمیر کی ہے. یہ واقعی ایک بہت متوازن اور جامع نظریہ لگتا ہے. یہ دونوں انتہاؤں کو، یعنی زبان مکمل طور پر فطری ہے یا مکمل طور پر مصنوعی، دونوں کو رد کرتا ہے. جی. اچھا، یہ تو ہو گئی ارسطو کی بات. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس کے شاگردوں اور پیروکاروں نے اس کے اس پیچیدہ اور متوازن نظریے کو اسی طرح سمجھا؟ ماخذ میں اس کے مکتب فکر پیری پٹیٹک کا بھی ذکر ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ بڑے فلسفوں کے خیالات اکثر ان کے بعد آنے والوں کے ہاتھوں میں یا تو بہت زیادہ سادہ بنا دیے جاتے ہیں یا پھر ان کا رخ ہی موڑ دیا جاتا ہے. ارسطو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اس کے پیروکاروں نے، خاص طور پر پیری پٹیٹک مکتب فکر کے لوگوں نے، اس کے نظریے کے معاہداتی یعنی کنونشنل پہلو پر اتنا زیادہ زور دیا کہ اس کا فطری پہلو تقریباً پسے پشت چلا گیا. مطلب انہوں نے توازن کو ایک طرف کر دیا اور صرف ایک حصے کو پکڑ لیا. جی بالکل. انہوں نے زبان کے اختیاری اور انسانی ایجاد ہونے والے پہلو کو مرکزی حیثیت دے دی. وہ یہ تو مانتے تھے کہ بولنے کی صلاحیت ہے، لیکن ان کے نزدیک اندرونی خیال اور اس کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کے درمیان تعلق ارسطو سے بھی زیادہ کمزور اور حادثاتی تھا. اچھا. ماخذ میں الیگزینڈر آف ایفروڈیسیس کا ایک قول ہے جو اس تبدیلی کو بہت واضح کرتا ہے. ہاں، وہ قول میں نے بھی پڑھا. کلام ایک آواز ہے، لیکن اس کا تعلق اندرونی کیفیت کی فطرت سے متعین نہیں ہوتا بلکہ مکمل طور پر معاہدے پر منحصر ہوتا ہے. واو. جی. یہ تو ارسطو کی بات سے بہت مختلف اور زیادہ سخت موقف لگتا ہے. اس نے تو روح کے آفاقی تاثرات والے حصے کو تقریباً نظر انداز ہی کر دیا ہے.
بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس نے ارسطو کے نظریے کا توازن ختم کر دیا۔ الیگزینڈر کا موقف اندرونی خیال اور لفظ کے تعلق کو تقریباً مکمل طور پر منمانا اور حادثاتی بنا دیتا ہے۔ جبکہ ارسطو نے تو ایک جوڑ قائم رکھا تھا۔ جی، جبکہ ارسطو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ بھلے ہی الفاظ جیسے پانی، واٹر، ماں مختلف ہوں، لیکن وہ جس احساس یا تصور کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ سب میں مشترک اور آفاقی ہے۔ الیگزینڈر اس تعلق کو بہت ہی کمزور کر دیتا ہے، گویا کہ خیال اور لفظ میں کوئی لازمی رشتہ ہے ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ ایک پیچیدہ اور متوازن نظریہ اپنی شدت میں بدل کر یک طرفہ ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو بات یہ بنی کہ ارسطو کے لیے زبان ایک 2 منزلہ عمارت کی طرح ہے۔ دلچسپ مثال ہے۔ اس کی بنیاد فطرت نے رکھی ہے، یعنی بولنے، سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت جو ہم سب میں مشترک ہے۔ لیکن اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی گئی ہے، یعنی ہزاروں مختلف زبانیں، ان کے الفاظ، ان کی گرامر، وہ خالصتاً انسانی کاریگری ہے، ایک سماجی سمجھوتا۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ فطرت ہمیں صلاحیت دیتی ہے اور ثقافت ہمیں اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ ارسطو نے ان دونوں کے درمیان ایک شاندار پل بنایا تھا۔ وہ نہ تو یہ کہتا تھا کہ زبان خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ کہتا تھا کہ یہ صرف ایک بے ترتیب ایجاد ہے۔ اس کا راستہ ان دونوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر ہمارے الفاظ خاص طور پر جو ٹھوس چیزوں کے لیے ہیں، جیسے کرسی یا پانی، وہ محض ایک معاہدہ ہیں اور حقیقت کی اصل نوعیت کو ظاہر نہیں کرتے، تو پھر ان تصورات کا کیا ہوگا جو صرف زبان میں ہی وجود رکھتے ہیں؟ مثلاً انصاف، آزادی یا محبت۔ یہ کسی ٹھوس چیز کا نام تو نہیں ہے جسے ہم چھو سکیں یا دیکھ سکیں، یہ تو خالصتاً تصورات ہیں۔ صحیح۔ تو کیا یہ بھی صرف سماجی معاہدے ہیں جنہیں ہم جب چاہیں اپنی سہولت کے مطابق بدل سکتے ہیں، یا ان تصورات کی کوئی گہری آفاقی حقیقت بھی ہے جو ہمارے الفاظ اور ہمارے معاہدوں سے ماورا ہے؟ ارسطو کے فلسفے میں اس کا جواب موجود ہے، لیکن وہ ایک الگ اور لمبی بحث۔ سوچئے گا ضرور کہ وہ الفاظ جو ہماری اقدار اور ہماری انسانیت کی بنیاد ہیں، کیا وہ صرف ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں یا ان کی جڑیں کسی گہری حقیقت میں ہیں؟ ایک بہت بڑا اور شاید ہزاروں سال پرانا سوال ہے۔ کون سا سوال؟ یہی کہ پہلے کیا آیا، خیال یا لفظ؟ کیا ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی سوچ آتی ہے، یا پھر ہم سوچ ہی اس لیے پاتے ہیں کہ ہمارے پاس بولنے کے لیے زبان ہے؟ اچھا، یہ تو واقعی ایک ایسی پہیلی ہے جس پر فلسفی صدیوں سے، میرا مطلب ہے کہ سر کھپا رہے ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سیدھا قدیم یونان لے جاتے ہیں، رواقی یعنی سٹوئک فلاسفرز کے پاس۔ اور انہوں نے اس کا بڑا غیر معمولی جواب دیا تھا۔ جی، ایک ایسا جواب جو آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ ان قدیم تحریروں کی مدد سے اس گتھی کو سلجھایا جائے، یہ سمجھا جائے کہ لفظ اور سوچ کا اصل میں رشتہ کیا ہے۔ کیا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی تصویر کے 2 رخ؟ چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے۔ ہاں، بالکل عام فہم۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اسے بول دیا۔ سوچ پہلے آئی، لفظ بعد میں۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ صحیح، لیکن پھر فوراً ہی وہ دوسرا جملہ سامنے رکھتے ہیں، وہ سوچتا ہے کیونکہ وہ بولتا ہے۔ ہاں، اب یہاں آ کر دماغ تھوڑا گھوم جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سوچ بولنے کی وجہ بھی ہو اور بولنے کا نتیجہ بھی؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کوئی کہے گاڑی انجن کی وجہ سے چلتی ہے اور پھر کہے کہ انجن گاڑی کی وجہ سے چلتا ہے۔ جی، تو یہ ایک پہیلی ہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ ان کی سوچ کا طریقہ کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے فلسفے کی بنیاد کو دیکھنا ہوگا۔ رواقی فلاسفرز بہت زیادہ عملیت پسند تھے، وہ تجریبیت پسند تھے۔ تجریبیت پسند یعنی ان کے نزدیک علم صرف وہی تھا جسے حواس سے محسوس کیا جا سکے، جسے آپ دیکھ سکیں، چھو سکیں۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کے وجود پر وہ سوال اٹھاتے تھے۔ اچھا، تو ان کے لیے خوشی یا انصاف جیسے تصورات وہ خود میں کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، وہ ان کو بس نام یا لیبل سمجھتے تھے، مجرد خیالات۔
صرف الفاظ؟ جی، صرف الفاظ جو ہم نے کچھ خاص رویوں یا حالات کو بیان کرنے کے لیے بنا لیے ہیں، اور اسی سوچ کی وجہ سے ان کے لیے زبان وہ صرف خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ نہیں تھی، وہ زبان کو خود سوچ کی ایک شکل سمجھتے تھے۔ یعنی جب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ اصل میں اپنے اندر خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل، سوچنا ایک قسم کی خاموش گفتگو ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اسی لیے شاید وہ منطق یعنی ڈائیلیکٹک کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ ہمارے ماخوذ میں تو منطق کی ان کی تعریف بھی بڑی عجیب ہے۔ کیا تعریف ہے؟ وہ اسے کہتے ہیں خوب بولنے کا فن۔ اب عام طور پر تو منطق کا تعلق دلیل سے ہوتا ہے، بولنے سے تو نہیں۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ ان کے لیے خوب بولنے کا مطلب کوئی فصاحت و بلاغت نہیں تھا، خوبصورت الفاظ کا استعمال نہیں تھا۔ نہیں، ان کے نزدیک خوب بولنے کا مطلب تھا سچ بولنا، صحیح بات کہنا۔ یعنی اگر آپ کی سوچ واضح اور سچی ہے تو آپ کے الفاظ بھی خود بخود واضح اور سچے ہوں گے۔ اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ آپ کی سوچ درست ہے۔ بالکل، فکر کی سچائی اور اظہار کی سچائی یہ دو الگ چیزیں تھیں ہی نہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی اور برف ہے تو ایک ہی چیز H2O، لیکن حالتیں الگ ہیں، ایک اندرونی حالت، ایک بیرونی۔ کیا خوب مثال دی ہے۔ لیکن اگر یہ ایک ہی حقیقت کے دو روپ ہیں تو پھر میرے ذہن میں چلنے والے خیالات اور میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں کیا کوئی فرق نہیں؟ کیا وہ بالکل ایک ہی چیز ہیں؟ یہ بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب رواقیوں نے اپنے لوگوس کے تصور میں دیا۔ لوگوس ایک بہت گہرا لفظ ہے، اس کے کئی مطلب ہیں: عقل، دلیل، لفظ۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ انہوں نے لوگوس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے باطنی لوگوس، یعنی وہ خیال یا سوچ جو ابھی ہمارے ذہن کے اندر ہے، جسے زبان نہیں دی گئی، ایک خاموش خیال۔ جی، اور دوسرا ہے ظاہری لوگوس، یا جسے وہ کلام کہتی تھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ باطنی خیال زبان کا لباس پہن کر باہر آ جاتا ہے، بولے گئے الفاظ کی شکل میں۔ بالکل، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو مرحلے ہیں۔ جیسے ایک بیج ہے جو ابھی زمین کے اندر ہے، اور پھر وہی بیج جب پھوٹ کر پودا بن جاتا ہے۔ ہے تو وہی چیز، بس اس کا ظہور بدل گیا ہے۔ درست۔ اس سے بات کافی واضح ہوتی ہے، لیکن یہیں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر بولنا سوچ کا ہی ظاہری روپ ہے تو پھر انسانوں کے بولنے اور جانوروں کے آواز نکالنے میں کیا بنیادی فرق ہے؟ آخر آواز تو وہ بھی نکالتے ہیں، کیا وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یہ سوال رواقیوں نے بھی خود سے پوچھا تھا۔ ان کے مطابق آواز، جسے وہ فونے کہتے تھے، اس کی سب سے بنیادی تعریف ہے وہ ہوا جو ٹکرانے سے پیدا ہو۔ بہت سائنسی قسم کی تعریف ہے۔ ہاں، بالکل فزیکل، لیکن پھر وہ اس میں فرق کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جانور کی آواز وہ ہے جو کسی فوری جذبے یا جبلت سے ٹکرانے پر پیدا ہو۔ اچھا، یعنی شیر غراتا ہے تو غصے میں، یا ہرن چیختا ہے تو خوف میں۔ اس آواز کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی یا پیچیدہ سوچ نہیں ہے، بس ایک فوری فطری رد عمل ہے۔ جی، جبکہ انسانی کلام، وہ کہتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ انسانی کلام مفصل یعنی آرٹیکولیٹ ہوتا ہے، اس میں الگ الگ حروف، الفاظ اور جملے ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے پیچھے فکر ہوتی ہے۔ ایک ارادہ ہوتا ہے۔ بالکل، ہم سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتی تھیں کہ تقریری فکر یعنی وہ سوچ جو ایک منطقی ترتیب سے چلتی ہے، اس کا زبان سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات تھوڑی پریشان کر رہی ہے۔ جی؟ اگر سوچنے کے لیے بولنا یا زبان کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے، تو پھر ایک ایسا شخص جو پیدائشی طور پر گونگا ہو، جو بول نہیں سکتا، کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا؟ یہ بات تو غلط لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور بالکل جائز اعتراض ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں اس بحث کے سب سے گہرے، سب سے پیچیدہ حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب رواقی بولنے کی بات کرتی ہیں تو ان کا مطلب صرف منہ سے آواز نکالنے کا عمل نہیں ہوتا۔ اچھا، ان کا مطلب ہوتا ہے زبان کا استعمال۔ زبان ایک پورا نظام ہے، ایک سٹرکچر ہے، چاہے وہ بولی جانے والی زبان ہو یا اشاروں کی زبان ہو،
या लिखी हुई जबान। बिल्कुल। उनके नजदीक असल चीज जबान का ढांचा है, न कि आवाज पैदा करने की सलाहियत। एक गूंगा शख्स भी चूंकि इशारों की जबान या लिखकर सोच सकता है, इसलिए वो भी उसी लोगोस का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से ये सवाल पैदा होता है कि अगर बातिनी सोच और ज़ाहिरी कलाम एक ही लोगोस के दो रूप हैं, तो उनके बीच में वो कौन सी मुश्तरक चीज़ है? वो ख्याल, वो मतलब, वो मानी जो अंदर से बाहर मुंतकिल हो रहा है, आखिर वो खुद क्या है? क्या रवाकियों ने इस मतलब को कोई खास नाम दिया था? जी, दिया था। उन्होंने इसे नाम दिया था लेक्टोन। लेक्टोन। जी, ये रवाकी फ़लसफ़े का सबसे मुनफरिद और शायद सबसे मुश्किल तसव्वुर है। लेक्टोन का लफ्ज़ी मतलब है वो जो कहा गया, कही जाने वाली चीज़। दुरुस्त। ये दरअसल हमारे जहन में मौजूद फ़िक्र का मवाद या तसव्वुर है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि पहले ये समझ लें कि लेक्टोन क्या नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या नहीं है इलेक्ट्रॉन? इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें मैं कहती हूँ कुर्सी। ठीक है। अब यहाँ 3 चीजें हैं जो लेक्टोन नहीं है। पहली, वो असली लकड़ी की कुर्सी जो कमरे में पड़ी है, ये एक खारिजी हकीकी शय है। लेक्टोन ये नहीं है। सही, ये समझ आ गया। दूसरी चीज, मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज कुर्सी, ये आवाज की लहरें हैं, ये भी एक मादी चीज है। लेक्टोन ये आवाज भी नहीं है। और तीसरी चीज, जब मैं कुर्सी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो न्यूरॉन्स फायर होते हैं, लेक्टोन वो दिमागी सरगर्मी भी नहीं है। वाह! तो अगर लेक्टोन यानी तसव्वुर ना तो असली चीज है, ना बोला गया लफ्ज, और ना ही दिमाग के अंदर होने वाला कोई अमल, तो आखिर ये है क्या भला? ये तो कोई भूत प्रेत वाली बात लग रही है, जो है भी और नहीं भी। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यहीं पर रवाकी फ़लसफ़े का सबसे बड़ा तज़ाद और उसका शानदार हल सामने आता है। वो क्या है? उनके मुताबिक वो तीनों चीजें, असली कुर्सी, लफ्ज़ की आवाज़ और दिमागी अमल, ये सब मादी हैं। उनका जिस्म है, वो जगह घेरती हैं। लेकिन सिर्फ लेक्टोन यानी कुर्सी का तसव्वुर या ये मतलब कि ये बैठने की चीज़ है, ये गैर मादी है। गैर मादी? जी, इसका कोई वजन नहीं, कोई शक्ल नहीं। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देता है। अभी आपने बताया कि रवाकी सिर्फ मादी चीजों को ही हकीकी मानते थे। अगर तसव्वुर गैर मादी है तो उनकी अपनी मंतिक के हिसाब से तो उसे गैर हकीकी होना चाहिए। बिल्कुल, यही उनके फ़लसफ़े का शाहकार नुक्ता है। उनके नज़दीक एक तसव्वुर या आइडिया इस वक्त तक महज एक तजरीद है, एक खाली खोली चीज़ है, जब तक लफ्ज उसे अपना जिस्म और हकीकत अता ना कर दे। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये तो जहन घुमा देने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे ख्यालात हमारे जहन में भूतों की तरह मंडलाते रहते हैं, जिनका कोई असली वजूद नहीं होता जब तक हम उन्हें जबान के जरिए एक जिस्म ना दे दें। बिल्कुल, इसीलिए वो उसे लेक्टोन कहती हैं, यानी वो जो कहा गया है। क्योंकि जब तक वो कहा ना जाए, चाहे ऊंची आवाज में या अपने जहन के अंदर, तब तक उसकी कोई ठोस हकीकत ही नहीं। लफ्ज उस गैर मादी तसव्वुर को पकड़कर मादी दुनिया में ले आता है। जुबान के बगैर हमारे तसव्वुरात महज इम्कानात हैं, हकीकत नहीं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जर्नलिंग करना या अपने ख्यालात को लिखना वो सिर्फ याद रखने का एक तरीका नहीं, बल्कि ये उन ख्यालात को पहली बार हकीकी वजूद देने का अमल है। बेहतरीन मिसाल है ये। या जैसे थेरेपी में कहा जाता है कि अपनी फीलिंग्स को अल्फाज में बयान करें। रवाकी तो ये कह रहे थे कि जब तक आप ऐसा नहीं करते, वो फीलिंग्स एक तरह से हकीकी हैं ही नहीं। वो बस एक बेशक्ल एहसास है। जब तक आप गुस्से को गुस्सा का नाम नहीं देती, वो महज एक बेचैन कर देने वाली तवानाई है। लफ्ज उसे एक शनाख्त देता है, एक शक्ल देता है, जिसके बाद आप उसे समझ सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि रवाकियों के लिए अक्ल और जबान एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। तो अब अगर हम इन तमाम नुकात को समेटें तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या निकलता है?
عقل اور کلام کا حتمی رشتہ کیا ہے؟ حتمی خلاصہ یہ ہے کہ رواقیوں کے نزدیک عقل یعنی ریزن اپنے حقیقی معنوں میں تقریری تھی، یعنی سوچنے کا عمل بولنے کے عمل سے جڑا ہوا تھا، یہ الگ الگ نہیں تھے۔ سوچنا ایک قسم کی اندرونی گفتگو ہی تھی۔ جی، اسی لیے وہ پہری جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی وہ حل ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں اس لیے بولتے ہیں، یعنی باطنی لوگوز ظاہری لوگوز بنتا ہے۔ اور ہم بولتے ہیں اس لیے سوچ پاتے ہیں۔ کیونکہ زبان کے بغیر ہمارے تصورات کو حقیقت کا جسم ہی نہیں ملتا، تو لوگوس بے وقت عقل بھی تھا اور کلام بھی، یہ دو الگ چیزوں کے نام نہیں۔ بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو نام تھے۔ عقل وہی ہے جو کلام کی شکل اختیار کرے، اور کلام وہی ہے جس کی بنیاد عقل پر ہو۔ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ ان کے نزدیک ایک بے زبان عقل اتنی ہی ناممکن تھی جتنا ایک بے عقل کلام۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رواقیوں کے مطابق سوچنا اور بولنا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا ممکن نہیں، اور ہمارے تصورات، ہمارے خیالات اس وقت تک حقیقی نہیں بنتے جب تک ہم انہیں الفاظ کا جسم نہ پہنا دیں۔ بالکل، اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے اور چبھتے ہوئے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آج کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال یہ ہے کہ اگر رواقیوں کی بات درست ہے اور سوچنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، تو کیا ایسے تصورات یا احساسات کا وجود ممکن ہے جن کے لیے ہماری زبان میں کوئی الفاظ ہی موجود نہیں ہے؟ کیا ہم وہ کچھ سوچ سکتے ہیں جسے ہم کہہ نہیں سکتے؟ بالکل، ایک بہترین سوال جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔